اندھے ہو کیا؟ دکھائی نہیں دیتا؟ عریش گھر سے کالج کے لیے نکلی تھی جب کسی نے بری طرح پیچھے سے اسے ٹکر ماری۔ وہ ایک لمبا چوڑا نوجوان تھا۔ اس نے پلٹ کر عریش کو ہی گھورا تو اچانک اس کی نظر اس کی جیب میں اٹکے پسٹل پر پڑی تو وہ اسے گھورتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا، لیکن عریش کو لگا کہ وہ کسی گینگ سے تعلق رکھتا ہے۔ تبھی تو چند قدموں کے فاصلے پر کھڑے تھانے میں وہ اس کی رپورٹ درج کروا رہی تھی۔ کانسٹیبل رپورٹ لکھتے لکھتے ایک دم اٹھ کر کھڑا ہوا۔ السلام علیکم سر۔ عریش نے بھی پلٹ کر دیکھا تھا۔ سامنے سے آتے ایس پی ارتضیٰ کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ یہ تو وہی تھا جو اس سے ٹکرایا تھا۔ بی بی، اس کا حلیہ کیسا تھا؟ کانسٹیبل اس سے پوچھ رہا تھا، لیکن وہ خاموشی سے پلٹنے لگی۔ رکو لڑکی۔ اچانک ارتضیٰ نے اسے روکا تو وہ گھبرا گئی۔ ایس پی ارتضیٰ نے دلچسپی سے اس نازک اور کم عمر سے لڑکی کو دیکھا تھا۔ کھولو مجھے، کیوں بند کیا ہے مجھے یہاں؟ وہ رسیوں سے جکڑی خود کو آزاد کرنے کی کوشش کرتے ہوئے چیخو پکار کر رہی تھی۔ یہ جگہ کافی سنسان تھی، دور دور تک گہرا سناٹا تھا، اس لیے اس کی آواز سن کر اس کی مدد کو آنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ ایک بہت ہی قدیم عمارت میں بندھی ہوئی تھی، اسے یہاں اغوا کر کے لایا گیا تھا۔ وہ کالج سے واپس آ رہی تھی، مگر اچانک راستے میں کچھ لوگوں نے اسے گاڑی میں ڈالا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ پھر اسے کچھ یاد نہیں رہا، اور جب آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک تاریک جگہ پر پایا۔ اسے بہت خوف آ رہا تھا۔ کمرے میں کوئی مصنوعی روشنی نہیں تھی۔ روشن دان سے سورج کی روشنی کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ اس نے ایک نگاہ کمرے کے چاروں اطراف ڈالی۔ اس کمرے میں اینٹوں اور سیمنٹ وغیرہ کی بوریاں پڑی تھیں اور دیگر بلڈنگ مٹیریل میں استعمال ہونے والا سامان تھا۔ وہ بے بسی سے رونے لگی۔ آج کالج میں فنکشن تھا۔ وہ خوب تیار ہو کر خوشی خوشی کالج گئی تھی، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ واپسی پر اس کے ساتھ یہ حادثہ پیش آ جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک مضبوط جسامت کا غسیلا شخص کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اے لڑکی، تمہارے باپ سے مجھے 1 کروڑ روپے چاہیے، اس لیے تمہیں یہاں قید کیا ہے۔ اگر تمہارے باپ نے مجھے 1 کروڑ روپے نہ دیے تو تمہیں جان سے مار کر پھینک دوں گا میں، وہ اسے دھمکی دیتا ہوا بولا۔ وہ ڈر کر رونے لگی، کیونکہ اس کا باپ پاکستان میں نہیں تھا بلکہ بیرون ملک تھا۔ یہ سنتے ہی وہ اس کے قریب آیا اور اس کا چہرہ بالوں سے پکڑ کر اونچا کیا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، جلدی سے اپنے باپ کو فون میں لاؤ اور بات کرو اس سے کہ وہ مجھے 1 کروڑ روپے دے۔ اگر اس نے کوئی ہوشیاری کی یا پولیس کو خبر دی تو تم جان سے جاؤ گی، وہ اسے وارننگ دیتا ہوا بولا۔ وہ روتے ہوئے اس کے فون سے اپنے باپ کا نمبر ملانے لگی، مگر وہ مسلسل بند جا رہا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، پاپا پاکستان میں نہیں ہے، مجھے ان کا دبئی والا نمبر نہیں معلوم، وہ خوف سے بتاتے ہوئے بولی۔ تو اس نے غصے میں اس کے منہ پر زوردار تماچا مارا۔ وہ بزدل انسان دبئی میں جا کر چھپ گیا ہے، اب اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا، تم چکاؤ گی بدلہ۔ وہ غصے کی شدت سے سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ بولا اور اسے رسیوں سے آزاد کر دیا۔ وہ اس کی عزت پامال کرنا چاہتا تھا۔ اسے دیکھ کر اس کی نیت خراب ہونے لگی۔ اس نے اس کا دوپٹہ کھینچ کر اتارا اور اسے زمین پر دھکا دیا۔ عریش بری طرح زمین پر گری تھی۔ تکلیف سے وہ سسک گئی۔ نہیں پلیز، تم مجھے چھوڑ دو، میں وعدہ کرتی ہوں میں اپنے پاپا سے تمہیں پیسے لے کر دوں گی، مجھ سے دور رہو پلیز۔ وہ زمین پر ہاتھوں کے بل پیچھے کی جانب گھسیٹتی ہوئے اس سے منت کرنے لگی، مگر اس آدمی کی آنکھوں میں خون سوار تھا اور حواسوں میں شیطانیت۔ وہ اس کے ساتھ زبردستی کی کوشش میں جھکنے لگا تو عریش کے ہاتھ ایک لوہے کا ڈنڈا لگ گیا۔ اس نے پوری قوت سے وہ ڈنڈا اس کے سر پر مارا تھا۔ تیری اتنی ہمت، اب تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ وہ چیختے ہوئے اپنا سر تھام کر اس سے پیچھے ہٹا اور دوبارہ اسے اپنی گرفت میں لینے لگا۔ عریش نے صرف ایک ہی وار نہیں کیا تھا، بلکہ وہ تب تک وار کرتی رہی جب تک وہ ہار مان کر زمین پر نہ گر گیا۔ نہ جانے آج عریش میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی۔ خون سیمنٹ کے فرش کو بھگو رہا تھا۔ عریش نے ڈر کے مارے ڈنڈا پھینک دیا۔ اس آدمی کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھیں اور وہ چھت کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی سانسیں رک چکی تھیں۔ عریش کو جب اس بات کا ادراک ہوا کہ وہ زندہ نہیں بچا تو اس نے دونوں ہاتھ اپنے لبوں پر رکھ لیے۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ خوف سے کپ کپاتی سوچنے لگی۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ جیسے اس کمرے میں کوئی آ رہا ہے، شاید کوئی چیخیں سن کر یہاں آیا تھا۔ وہ جلدی سے ایک بڑی سیمنٹ کی بوری کے پیچھے چھپ گئی اور اپنے ناک اور ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیے تاکہ وہ لوگ کہیں اس کی آواز یا سسکیوں کی آواز سن کر اسے ڈھونڈ نہ لیں۔ یہ بوس کو کس نے مار دیا؟ اور وہ لڑکی کہاں گئی؟ لگتا ہے سالی بھاگ گئی ہے، لیکن وہ اکیلی کس طرح یہ سب کر سکتی ہے؟ کوئی تو ضرور آیا ہوگا اسے بچانے۔ وہ 3 لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ عریش ان کی گفتگو سن رہی تھی، جہاں اسے معلوم ہوا کہ یہ لوگ کوئی معمولی لوگ نہیں بلکہ کسی گینگ سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ سنتے ہی عریش کا سانس اٹک گیا۔ اس لڑکی کو ڈھونڈو،
जहां भी वो भागी है उसे ढूंढ कर लाओ और इस बार वो बचेगी नहीं और ना इसका बाप। इनमें से एक आदमी भारी आवाज में बोला। अरीश इनकी बातों से बेहद डर चुकी थी। ये लोग बहुत खतरनाक थे। उसे खौफ आ रहा था। डर के मारे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे, मगर वो खुद पर काबू रख रही थी। इसे बिल्कुल भी कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए था जिससे इन लोगों को शक हो कि वो भागी नहीं बल्कि यहीं छुपी हुई है। थोड़ी ही देर में वो लोग अपने इस बॉस की लाश को उठाकर वहां से चले गए। काफ़ी देर गुजर चुकी थी, मुकम्मल सन्नाटा छा गया था। कहीं किसी आदमी की आवाज़ नहीं आ रही थी। हरीश ने अंदाज़ा लगाया कि वो लोग यहाँ से जा चुके थे। वो दबे पांव चलती हुई कांपती टांगों से बाहर निकली थी। उसे दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। वो अल्लाह का नाम लेकर चुपके से ईंटों से बनी सीढ़ियों से उतरती नीचे आ गई। ये इमारत बहुत पुरानी थी और अब तक ज़ेरे तामीर थी। इसने बना कर भागना शुरू कर दिया। भागते भागते वो काफ़ी दूर आ चुकी थी। इसके पांव दर्द कर रहे थे, सांस फूल रहा था, मगर वो रुकने की गलती नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर कहीं इसने रोकने की कोशिश की तो वो लोग इस तक पहुंच जाएंगे। उसे बहुत वहशत हो रही थी कि इससे एक कत्ल भी हो गया था। इसने जल्दी ही दुपट्टा सर पर लेकर नकाब कर लिया ताकि वो पहचानी ना जा सके। चौक पर पहुंचकर रिक्शा लिया। इसके पास किराया नहीं था। इसने घर पहुंचकर चौकीदार से पैसे लिए और रिक्शे वाले को दिए और भागती हुई घर के अंदर आ गई। इसकी हालत देखकर घर वाले परेशान हो गए। क्या हुआ अरीश? इसकी अम्मी नईमा बेगम उसे देखते हुए पूछने लगी। वो सिर्फ इनके गले से लगती सिसक सिसक कर रो रही थी। इसके पास कोई अल्फाज न थे कि इनको क्या कुछ बताती। इसका सर चकरा गया और इनकी बाहों में ही बेहोश हो गई। भाई, आज मैं पुलिस ऑफिसर बन चुका हूँ। मैं सोचता था मैं पुलिस ज्वाइन करूँगा और आपके कातिल को अंजाम तक पहुँचाऊँगा, मगर किस्मत ने मुझे जहाँ पहुँचा दिया मैं नहीं जानता अब क्या करूँगा। इर्तज़ा अपने भाई की तस्वीर को देखते हुए बातें कर रहा था। 5 साल पहले इसके भाई को मार दिया गया था और मौत सर पर लोहे का डंडा लगने से हुई थी। इसके दोस्तों ने इंकशाफ किया था कि रोहेल को किसी लड़की ने मारा और इसके पीछे जो भी वजूहात थी उसे सुनकर वो शाक कर रह गया था और उसने ये सोचा था कि उस लड़की को नहीं छोड़ेगा, मगर नहीं जानता था कि जो इंकशाफ होंगे वो इसकी तवक्को के बरअक्स होंगे। प्लीज़ मुझसे दूर रहें, मैंने तुम्हें जानबूझकर नहीं मारा। वो नींद में बोल रही थी। इसके माथे पर पसीना आ चुका था। माथे पर तेवरी चढ़ाए वो बेसुकूनी की कैफियत में बोल रही थी। अरीश, क्या हुआ? कोई बुरा ख्वाब देख लिया? नईमा बेगम इसके कमरे में आकर इससे पूछने लगी। इसकी आवाज़ इनके कमरे तक भी पहुंच रही थी। अरीश यकलखत नींद से जाकर उठ बैठी। ये देखकर इसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वो इस वक्त अपने घर पर मौजूद थी और महफूज थी। इसने अपना सर हाथों में थाम लिया। यह भयानक ख्वाब इसका पीछा छोड़ने को तैयार न था। इस खौफनाक हकीकत को बीते 5 साल हो चुके थे और वो अब भी अक्सर डर जाती थी। इमरान साहब कराची से लाहौर शिफ्ट हो गए थे और वो लोग यहाँ खुशगवार और पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे थे, मगर अरीश वो दिन चाहने के बावजूद भी बुला नहीं पाती थी। वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। उसे कॉलेज जाने का बहुत शौक था, मगर फर्स्ट ईयर में ही वो हादसा पेश आ गया। वो लोग इमरान साहब के दुश्मन थे। उन्हें तरक्की करता हुआ देखकर हसद के मारे उन्होंने अरीश को अगवा कर लिया था ताकि इसके ज़रिए इमरान साहब से पैसे बटोर सकें। मगर अरीश को अगवा करने के बाद जो हुआ वो इनकी सोच से ही उल्ट था। अरीश इतना डर चुकी थी कि इसने कॉलेज जाना छोड़ दिया था। उसे हर पल वो शख्स लाश की सूरत ख्वाबों में नजर आता था। हर वक्त वो डरी सहमी रहती थी, रातों को चीखती चलाती थी। इसने घर से बाहर निकलना छोड़ दिया था। उसे यह डर खाया जाता था कि अगर घर से बाहर निकली तो इस गैंग के लोग उसे ढूंढ लेंगे, क्योंकि इस गैंग के बॉस को ही तो इसने मार डाला था। बड़ी मुश्किल से घर वालों ने उसे घर में प्राइवेट पढ़ने पर राज़ी किया था। उसने घर बैठकर ही अपना BA मुकम्मल किया था, मगर इन 5 सालों में उसकी शख्सियत बहुत बदल गई थी। वो पहले की तरह हंसमुख नहीं रही थी, कम बोलती थी। इमरान साहब ने अपना साइकोलॉजिस्ट दोस्त के ज़रिए इसके डर पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया था, मगर अब भी अक्सर और बेशतर उसे ये ख्वाब नज़र आते थे। नईमा बेगम और इमरान साहब ने उसे समझाया कि जब तक वो घर में बंद रहेगी, डरती रहेगी, अगर लोगों से घुले मिलेगी, नई सहेलियां बनाएगी तो काफ़ी हद तक संभल जाएगी। अब इसका इरादा था कि वो कॉलेज से अपना MA मुकम्मल करेगी। इसका कॉलेज में एडमिशन हो गया था और कल से इसने कॉलेज जाना था। इसकी एक बड़ी बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी और एक बड़ा भाई भी शादीशुदा था। वो कॉलेज जाने की तैयारी करने लगी। पहले चंद दिन इमरान साहब उसे कॉलेज छोड़ने और लेने जाते थे, फिर इनकी मसरूफियात बढ़ गईं तो अपनी रजामंदी से अरीश ड्राइवर के साथ कॉलेज जाने लगी। मगर आज उसे कॉलेज से जल्द छुट्टी हो गई थी और ड्राइवर के उस वक्त आने के कोई चांस ना थे।
کیونکہ وہ اپنے وقت پر آتا تھا۔ وہ کالج کی گیٹ کے باہر کھڑی انتظار کر رہی تھی کہ کب وقت ہو اور ڈرائیور اسے لینے آئے۔ اسے اچانک راستے میں اپنی کلاس میٹ مل گئی جو پیدل گھر جا رہی تھی۔ وہ دونوں باتیں کرنے لگیں۔ عریش بھی اس کے ساتھ چل پڑی تھی کہ انتظار کرنے سے بہتر ہے کہ وہ خود گھر چلی جاتی ہے۔ جب چند منٹ کے فاصلے پر اس کی سہیلی کا گھر آ گیا تو عریش کسی رکشہ کو روکنے کا سوچنے لگی۔ تھوڑی دیر میں اسے رکشہ مل گیا تو وہ خود ہی رکشے میں بیٹھ کر گھر آ چکی تھی۔ اسے دیکھ کر گھر والے بہت خوش ہوئے تھے کہ وہ بہادر بن رہی ہے۔ واہ عریش بیٹا، تم نے تو بہت بہادری کا کام کیا ہے۔ تم جس طرح اکیلی خود اعتماد سے آئی ہو، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ عمران صاحب اس کے سر پر پیار دیتے ہوئے بولے۔ وہ ہمیشہ یہی چاہتے تھے کہ ان کے بچے خود اعتماد ہوں اور ہر مشکل کا بہادری سے مقابلہ کریں۔ عریش جو گھر سے باہر قدم نکالتے وقت ڈرتی تھی، آج اکیلی گھر آئی تھی اور وہ خوف زدہ بھی نہیں لگ رہی تھی، اور یہ اس کے اندر ایک اچھا بدلاؤ تھا۔ پاپا، میں کل کالج بھی خود ہی جاؤں گی اور خود ہی آؤں گی۔ میں مزید بہادر بننا چاہتی ہوں۔ آپ سب ٹھیک کہتے تھے، گھر رہ کر میں زیادہ پریشان رہتی تھی، کالج جانا ٹھیک ہے۔ عریش کی بات سن کر سب مسکرائے تھے۔ اس کا دل کالج میں لگ چکا تھا۔ اسے کل کالج کے لیے ضروری اسائنمنٹ بنانی تھی۔ ذہنی سکون کی میڈیسن کھا کر وہ اپنی اسائنمنٹ بنانے لگی۔ اگلی صبح وہ ضد کر کے اکیلی ہی کالج کے لیے نکل پڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں اس کا رجسٹر تھا جس میں اسائنمنٹ پیپرز بھی موجود تھے۔ کالج سے تھوڑے پیچھے رکشہ خراب ہو گیا اور رکشے کے ٹھیک ہونے کا انتظار نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وقت بہت کم تھا۔ اسے وقت پر کالج پہنچنا تھا۔ اوکے ڈی ایس پی صاحب، میں اسی علاقے میں موجود ہوں اور اگر کوئی مخصوص شخص نظر آیا تو آپ کو اطلاع کروں گا۔ وہ فون پر بات کرتا ہوا اپنے دھیان میں جا رہا تھا۔ ڈی ایس پی صاحب سے ملنے والی ہدایت وہ بغور سن رہا تھا جب اچانک کوئی لڑکی اس کے سامنے آئی اور وہ اس سے ٹکرا گیا۔ عریش جو اپنے دھیان میں چل رہی تھی، کسی سے ٹکرانے کے بعد اس کے ہاتھ سے اس کا رجسٹر گر گیا اور وہ اسائنمنٹ پیپر جو اس نے اتنی مشکل سے بنائے تھے زمین پر بکھر گئے۔ اسے انتہا کا غصہ چڑھا کہ اس اتنے لمبے چوڑے انسان کو وہ نظر کیوں نہیں آئی جسے وہ ٹکر مار دیا۔ اندھے ہو کیا؟ دکھائی نہیں دیتا؟ تمہاری وجہ سے میری محنت ضائع ہو جانی تھی۔ اگر پیپرز خراب ہو جاتے تو؟ وہ اپنے پیپرز اکٹھے کرتے ہوئے بولی اور کھڑی ہو گئی۔ ارتضیٰ جو کال پر ڈی ایس پی کی بات سن رہا تھا، اس بدتمیز لڑکی کی باتوں پر پلٹ کر عریش کو ہی گھورا تو اچانک اس کی نظر اس کی جیب میں اٹکے پسٹل پر پڑی۔ وہ اسے گھورتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اس لڑکی کو اچھا خاصا سبق سکھاتا جو اس کے آگے اتنی بدتمیزی سے بول رہی تھی۔ وہی خود اس کے سامنے آ گئی تھی اور وہ اپنے دھیان میں ضروری بات کر رہا تھا۔ عریش اس کے گھورنے کے انداز سے خوف زدہ ہو گئی تھی، اور جب اس نے اس آدمی کی جیب میں پستول دیکھی تو اسے کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ آپ کا کام ہو جائے گا، بے فکر رہیں، کسی کو کچھ نہیں پتہ چلے گا، شاید وہ یہی آس پاس موجود ہے۔ وہ کال پر بات کرتا ہوا وہاں سے جا چکا تھا۔ عریش کی سانس اٹک گئی، وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ وہ جا چکا تھا لیکن عریش کو لگا کہ وہ کسی گینگ سے تعلق رکھتا ہے، یا شاید وہ اس گینگ سے تعلق رکھتا ہوگا جس کے باس کو عریش نے مار دیا تھا، اور وہ شاید عریش کو ہی ڈھونڈتے ہوئے یہاں آیا تھا۔ اسے ان آدمیوں کے الفاظ اب تک یاد تھے کہ وہ عریش کو ضرور ڈھونڈ نکالیں گے اور اسے نہیں چھوڑیں گے، اور یہ شخص اسے گھور رہا تھا اور کال پر بھی کہہ رہا تھا کہ شاید وہ آس پاس ہے۔ اس کی جیب میں پسٹل تھی، شاید وہ عریش کو ہی ڈھونڈنے آیا تھا، اس لیے اسے پہچان نہیں سکا کیونکہ 5 سالوں میں وہ کافی بدل گئی تھی۔ اس کی ہتھیلیاں پسینے میں بھیگنے لگیں۔ 5 سال پہلے کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چلنے لگا۔ پہلے تو خیال آیا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے اور گھر جا کر اپنے باپ کو سب بتائے، مگر پھر اچانک اسے اپنے باپ کے کہے ہوئے الفاظ یاد آئے کہ عریش تو بہت بہادر ہے، وہ دنیا سے لڑ سکتی ہے۔ ان کے الفاظ یاد کر کے اسے بہت موٹیویشن ملتی۔ کالج سے کچھ فاصلے پر پولیس اسٹیشن تھا۔ اس نے سوچا کہ اسے فوری اس شخص کو اریسٹ کروا دینا چاہیے تاکہ وہ جیل میں قید ہو جائے۔ اگر اس شخص نے مجھے پہچان لیا اور مجھ پر قتل کا کیس ڈال کر جیل میں بند کروا دیا تو؟ وہ ڈر کر سوچنے لگی۔ پھر بیگ سے ماسک نکال کر لگا لیا تاکہ وہ شخص اسے پہچان نہ سکے۔ اگر پہچان بھی لیا اور کہا کہ وہ کسی کا قتل کر چکی ہے تو وہ مکر جائے گی کہ یہ شخص پکڑے جانے پر الٹا اس پر الزام لگا رہا ہے۔ ویسے بھی کسی کے پاس اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے تھانے پہنچ گئی۔ اندر پولیس اور کانسٹیبل ایک اکیلی یونیفارم میں ملبوس لڑکی کو حیرت میں دیکھ رہا تھا۔ اور لڑکی، لگتا ہے تم غلطی سے پولیس اسٹیشن کو کالج سمجھ کر آ گئی ہو، ایک فیمیل کانسٹیبل اسے دیکھ کر بولی۔ عریش بہت گھبرائی ہوئی تھی مگر اسے ہمت کرنی تھی
دیکھیں میں یہاں ایک مشکوک آدمی کی رپورٹ درج کروانے آئی ہوں تاکہ اسے اریسٹ کیا جائے۔ اس کے پاس پسٹل تھا اور وہ کسی سے عجیب طریقے سے بات کر رہا تھا۔ وہ گھبرائی ہوئی بولی تو سب چکنا ہو گئے اور الٹا اسے ہی مشکوک نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ ٹھیک ہے تو آپ ہمیں تفصیل سے بتاؤ۔ اس وقت سر راؤنڈ پر آگے ہیں، مجھے رپورٹ لکھوائیں، کانسٹیبل مصروف سے انداز میں بولا اور ایک رجسٹر نکالا۔ عریش انگلیاں مروڑتی ٹیبل کے قریب کھڑی ہوگی اور اسے تفصیل سے بتانے لگی کہ وہ شخص کس ٹائم کس جگہ اس سے ٹکرایا اور پھر اس نے کال پر کیا بات کی۔ کانسٹیبل رپورٹ لکھتے لکھتے اچانک اٹھ کر کھڑا ہوا۔ السلام علیکم ایس پی ارتضیٰ سر، یہ لڑکی یہاں کسی مشکوک شخص کی رپورٹ کے لیے آئی ہے جو کسی گینگ سے تعلق رکھتا ہے۔ کانسٹیبل اسے بتانے لگا۔ عریش نے بھی پلٹ کر دیکھا تھا۔ سامنے سے آتے ایس پی ارتضیٰ کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ یہ تو وہی تھا جو اس سے ٹکرایا تھا اور وہ اس شخص کو مشکوک بندہ کہہ کر اس کی رپورٹ لکھوا رہی تھی۔ عریش نے اپنا چہرہ موڑ کر جھکا لیا۔ شکر تھا کہ وہ ماسک لگا کر آئی تھی۔ وہ سوچنے لگی کہ اگر اس ایس پی کو پتہ چل گیا کہ وہ اسی کو مشکوک بندہ سمجھ کر رپورٹ لکھوا رہی تھی اور راستے میں اس نے اس سے بدتمیزی سے بات کی تھی تو وہ اسے جیل میں ہی ڈال دے گا۔ اس کا حلیہ بتاؤ، کانسٹیبل نے اسے گھمسم کھڑا دیکھ کر پوچھا، مگر وہ کچھ نہ بولی۔ بی بی اس کا حلیہ کیسا تھا؟ دوسرا کانسٹیبل اس سے پوچھ رہا تھا، لیکن وہ خاموشی سے پلٹنے لگی کیونکہ اس کے پاس کوئی جواز نہ تھا یہاں رکنے کا اور نہ کہنے کو کچھ تھا۔ وہ شرمندہ تھی۔ ارتضیٰ بھی اس کے بولنے کا منتظر تھا کہ وہ کہیں اس لڑکی نے اس شخص کو تو نہیں دیکھا جس کی بات ڈی ایس پی صاحب کر رہے تھے۔ رکو لڑکی، اچانک ہی ارتضیٰ نے اسے روکا تو وہ گھبرا گئی۔ ایس پی ارتضیٰ نے دلچسپی سے اس نازک اور کم عمر سی لڑکی کو دیکھا تھا۔ ماسک اتارو اور پوری بات بتاؤ، میں رپورٹ لکھتا ہوں۔ اس کی بات سن کر عریش کے ہاتھ پیر کانپنے لگے تھے۔ وہ کچھ کہے بغیر بھاگتی ہوئی وہاں سے جانے لگی تو ارتضیٰ کے اشارے پر فیمیل کانسٹیبل نے اسے پکڑ لیا۔ مجھے تو تم مشکوک لگ رہی ہو، ماسک اتارو ورنہ لاک اپ میں ڈال دوں گا، وہ اپنی کرسی پر بیٹھتا ہوا بولا۔ ڈر کے مارے عریش رونے لگی۔ اس نے اپنا ماسک نہیں اتارا تو وہ فیمیل کانسٹیبل نے زبردستی اس کا ماسک اتار دیا۔ جو ہی ارتضیٰ نے اسے دیکھا اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ اسے اس لڑکی پر غصہ آنے لگا کیونکہ وہ پہلے اس سے بدتمیزی کر چکی تھی اور اب خود مشکوک حرکت کر رہی تھی۔ ارتضیٰ اسی وقت اپنی وردی میں نہیں تھا۔ او تو تم وہی ہو، شاید تم میرا پیچھا کر رہی ہو، کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ اریبہ اسے لاک اپ میں ڈال دو، جب تک یہ سچ نہیں بتائے گی وہیں رہے گی، وہ رجسٹر پکڑتے ہوئے بولا۔ عرش کی روح کانپ گئی۔ وہ فیمیل کانسٹیبل واقعی اسے ایک خالی جیل کا دروازہ کھول کر اندر کرنے لگی۔ نہیں پلیز مجھے چھوڑ دیں، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی، مجھے گھر جانا ہے، وہ روتے روتے بولی۔ اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے جلد بازی میں اپنی ہی جان پر ظلم کر لیا تھا۔ جو ہی ارتضیٰ نے رجسٹر میں اس کی کانسٹیبل سے لکھوائی کی رپورٹ پڑھی تو اس کے چہرے پر اچانک مسکراہٹ پھیل گئی تھی کیونکہ وہ سمجھ چکا تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ اس لڑکی کو میرے پاس لاؤ۔ اس کے حکم پر وہ کانسٹیبل اسے لاک اپ سے نکال لائی۔ 2 منٹ میں ہی عریش نے رو کر اپنی بری حالت کر دی تھی۔ پھر ارتضیٰ کو اب اس لڑکی پر ترس آنے لگا۔ بیٹھو یہاں، وہ اسے دلچسپی سے دیکھتا ہوا بولا اور اپنے سامنے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ آنسو صاف کرتی بیٹھ گئی۔ ارتضیٰ نے اریبہ سے اسے پانی پلانے کو کہا۔ عریش نے کانپتے ہاتھوں سے گلاس پکڑا اور پانی پی لیا۔ آر یو اوکے ناؤ؟ اس نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ اسبات میں سر ہلا کی۔ مجھے گھر جانا ہے، پاپا کو بلا دیں پلیز، وہ خوف سے بول رہی تھی۔ وہ منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگے۔ وہ ارتضیٰ سے ڈر رہی تھی کہ جو شخص اسے مشکوک سمجھ کر لاک اپ میں ڈال چکا تھا، اگر اسے یہ پتہ چل جاتا کہ وہ کسی کو مار چکی ہے تو اس کا کیا حال ہوتا۔ ارتضیٰ حیرت سے اب اسے دیکھنے لگا جو چھوٹے بچوں کی طرح ریئیکٹ کر رہی تھی۔ تم تو ایسے ڈر رہی ہو جیسے کسی کا قتل کر دیا ہو، ریلیکس رہو، میں تمہیں تمہارے گھر بھجوا دیتا ہوں، وہ اب کی بار نرمی سے بولا۔ تو قتل کا سن کر عریش مزید ڈر گئی اور اس کی مزید بدلتی رنگت دیکھ کر ارتضیٰ کو مزید حیرت ہوئی۔ اس کی اس لڑکی میں دلچسپی بڑھ گئی تھی جو پہلی نظر میں اسے بدتمیز لگی، دوسری نظر میں بہت بہادر، تیسری نظر میں مشکوک، چوتھی نظر میں نرم دل اور اب بہت ڈرپوک۔ وہ خود اس لڑکی کے اتنے جلد بدلتے ہوئے روپ میں حیران تھا۔ ارتضیٰ نے اس سے اس کے باپ کا نمبر لیا اور انہیں کال ملا کر عریش کو فون پکڑا دیا تاکہ وہ اپنے باپ سے بات کر کے انہیں یہاں بلا سکے۔ کچھ ہی دیر میں عمران صاحب پولیس اسٹیشن گھبرائے ہوئے پہنچ چکے تھے اور ارتضیٰ کو دیکھ کر وہ مزید خوش ہو گئے کیونکہ وہ ان کے دوست کا بیٹا تھا اور وہ دونوں گرم جوشی سے بات کرنے لگے۔ عریش ان کے گلے سے لگی
ہنوز آنسو بہا رہی تھی۔ پاپا پلیز مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں نے کوئی قتل نہیں کیا، انہوں نے مجھے لاک اپ میں ڈالا، وہ روتی ہوئی بتا رہی تھی اور اسی فیز میں واپس جا رہی تھی جس سے عمران صاحب اور اس کے سائیکالوجسٹ اسے نکالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ارتضیٰ نے اسے لاک اپ میں رکھنے کی عمران صاحب کو وضاحت کی تو وہ نرمی سے بات ختم کرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ سر مجھے تو یہ لڑکی اب بھی مشکوک لگ رہی ہے، ایک کانسٹیبل نے سرگوشی کی۔ ارتضیٰ نے اسے گھورا۔ عمران صاحب میرے ڈیڈ کے بزنس میں پارٹنرز ہیں، وہ بہت شریف آدمی ہیں، سو ان کی بیٹی بھی ایسی ہی ہوگی، وہ مسکرا کر بولا۔ اسے نہ جانے کیوں عریش میں دلچسپی ہونے لگی۔ عمران صاحب اسے ڈانٹ رہے تھے کہ اب نہ تو وہ کبھی کالج اکیلی جائے گی اور نہ ہی آئے گی۔ اس نے ڈرتے ہوئے ان کی بات مان لی کیونکہ وہ واقعی نہ ان کے گینگ کے لوگوں کے ہاتھوں لگنا چاہتی تھی اور نہ جیل جانا چاہتی تھی۔ اس کی حالت کافی خراب ہو چکی تھی، اس کا وجود آگ کی طرح گرم تھا، وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ عمران صاحب اس کی حالت کو دیکھ کر بہت پریشان ہو گئے تھے۔ پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی عریش کو، اچھی بھلی تھی لیکن ان 5 سالوں میں کیا کچھ نہیں ہوا اس کے ساتھ۔ نعیمہ بیگم تکلیف میں آ گئی تھی، عمران صاحب بھی خاموش تھے۔ عریشہ دوا کھا کر سو رہی تھی، اس کے چہرے کی مدھم پڑتے رنگوں کو دیکھ کر اس کی اذیت کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ حاسد لوگ بہت برے ہوتے ہیں نعیمہ، ان کی نظر زندگی کھا جاتی ہے۔ شاید میرا کامیاب ہونا، اتنا پیسہ اور دولت ہی وجہ ہے ہماری زندگیوں میں پریشانیوں کی۔ عریش کو اغوا بھی اس لیے کیا گیا تھا تاکہ مجھ سے پیسے لیے جائیں اور مجھے بلیک میل کر کے میرے بزنس میں نقصان پہنچایا جائے۔ عریش بہت بڑے ڈرامہ سے گزری ہے نعیمہ، اور اس نے جو بھی کیا ٹھیک کیا، اور یہ اس کی بہادری تھی کہ اگر وہ اس شخص کو اپنے دفاع کرتے ہوئے نہ روکتی تو شاید عریش ہمارے سامنے نہ موجود ہوتی۔ اپنے مال و عزت کی حفاظت کرتے ہوئے اگر دفاع کے دوران انجانے میں عزت یا مال لوٹنے والے شخص قتل ہو جائے تو شریعت میں اپنی عزت و مال کی حفاظت کرنے والے شخص پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ عریش بھی بے گناہ ہے، مگر یہ بات ابھی یہ سمجھ نہیں پا رہی۔ عریش بہت چھوٹی ہے، ابھی وہ اس ڈرامہ سے مکمل طور پر باہر نہیں نکل سکتی۔ عمران صاحب اس کا معصوم چہرہ دیکھتے ہوئے بولے۔ نعیمہ بیگم نے فقط سر ہلانے میں اکتفا کیا۔ وہ عریش کے لیے بہت پریشان تھی، یہ سب باتیں انہوں نے خاندان والوں سے چھپائی تھیں، پھر بھی عریش کی حالت کو دیکھ کر لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے تھے۔ نعیمہ بیگم کو اب اس کی شادی کی فکر بھی ستانے لگی تھی۔ وہ 22 سال کی ہو چکی تھی، اسے کالج میں اس لیے بھیجا تھا تاکہ وہ ذہنی سکون حاصل کر سکے، مگر شاید یہ کوشش بھی رائیگاں گئی تھی۔ اگلے دن وہ روتی ہوئی عمران صاحب کے گلے لگ گئی تھی۔ پاپا مجھے کالج نہیں جانا، میں گھر میں پڑھائی پوری کر لوں گی، پلیز پاپا، وہ لوگ مجھے ڈھونڈ لیں گے، میں جیل نہیں جانا چاہتی پلیز۔ وہ ان کی منتیں کرتے ہوئے رو رہی تھی۔ عمران صاحب نے اس کے آنسو صاف کیے اور اسے تسلی دی کہ جیسے وہ چاہے گی ویسا ہی ہوگا۔ عریش کے سائیکالوجسٹ سے تھراپی سیشن کے بعد وہ کافی پرسکون ہو گئی تھی اور اب اس کے اندر سے ڈر نکل چکا تھا، اس لیے وہ دوبارہ کالج جانے لگی۔ کالج میں فنکشن تھا، وہ بہت خوش تھی۔ آج فنکشن کے دوران خاص مہمان بھی موجود تھے جن میں ASP ارتضیٰ بھی فارمل ڈریس میں موجود تھا۔ اسے دیکھ کر عریش کی دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ ارتضیٰ بھی اسے پہچان چکا تھا۔ اسے اس کالج میں دیکھ کر وہ چکنا نہیں تھا کیونکہ اس کی عریش سے پہلی ملاقات کالج کے قریب ہی ہوئی تھی۔ عریش نے زیادہ سہیلیاں نہیں بنائی تھی، وہ اکیلی ہی گمسم سی تھی۔ جب اچانک کالج کا ایک بگڑا ہوا امیر زادہ آ کر اسے تنہا پا کر چھیڑنے لگا۔ آج تو قسم سے آفت لگ رہی ہو، ورنہ تو روز کسی بھیگی بلی کی طرح حلیہ بنایا ہوتا ہے تم نے۔ اس کی بات سن کر عریش گھبرائی۔ دور بیٹھا ارتضیٰ یہ دیکھ چکا تھا، اس لڑکے کا انداز اور عریش کا گھبرایا ہوا رد عمل، وہاں سے جانا اور اس لڑکے کا اس کے پیچھے جانا۔ اسے سب معاملہ سمجھ آ رہا تھا۔ اس لڑکے کو وہ جانتا تھا جس کی پہلے بھی پولیس اسٹیشن میں 2 لڑکیوں نے شکایت کی تھی۔ وہ اٹھ کر ان دونوں کے پاس آ گیا۔ عریش ارتضیٰ کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ وہ لڑکا ASP ارتضیٰ کو پہچان چکا تھا، تب ہی ڈر کر وہاں سے جانے لگا، مگر ارتضیٰ نے اسے گریبان سے پکڑ کر تھام لیا۔ عریش کے قدموں میں گر کر اس سے معافی مانگو، اسے اپنی بہن بولو، اور تب تک تم اس کے قدموں سے نہیں اٹھو گے جب تک یہ تمہیں معاف نہیں کرتے کی، ورنہ لاک اپ میں تمہیں مجھے ڈالنے میں 2 منٹ بھی نہیں لگیں گے۔ ارتضیٰ کی بات سن کر آصف ڈرتے ہوئے واقعی عریش کے قدموں میں بیٹھ کر اسے بہن کہتا ہوا اس سے معافی مانگنے لگا۔ آصف اچھی طرح جانتا تھا کہ ارتضیٰ کتنا سخت پولیس آفیسر ہے۔ عریش اچانک ہی گھبرا گئی تھی۔ میں نے معاف کیا، وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔
ارتضیٰ نے آصف کو گریبان سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ اگر آئندہ اس کے آس پاس بھی بھٹکے تو بیٹا پھر جیل کی ہوا کھانا سمجھے۔ وہ اسے دھمکی دے کر بولا تو آصف اس سے معافیاں مانگتا ہوا وہاں سے بھاگ گیا۔ اگر آئندہ کوئی بھی تنگ کرے تو تم مجھ سے شیئر کر سکتی ہو، وہ اسے اپنا کارڈ دیتے ہوئے بولا۔ اس بار اس کا نمبر لکھا ہوا تھا۔ عریش نے کانپتے ہاتھوں سے اس کا کارڈ تھام لیا۔ وہ ارتضیٰ کی بہت شکر گزار تھی جس نے آصف جیسے سر پھرے لڑکے سے اسے بچا لیا تھا۔ ارتضیٰ غور سے اس کے گھبرائے ہوئے روپ کو دیکھ رہا تھا۔ پہلے تو اس نے دوبارہ عریش کو یونیفارم میں دیکھا تھا، مگر آج فنکشن میں اسے دوسرے کپڑوں میں دیکھ کر اس کا دل اس کے لیے عجیب انداز میں دھڑکا تھا۔ عریش وہاں سے چلی گئی تھی اور وہ دور تک اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ جب پولیس اسٹیشن میں اس کی ارتضیٰ سے ملاقات ہوئی تھی تب تو وہ اس سے کافی ڈر گئی تھی، مگر اب جب اس نے آصف جیسے لڑکے سے اس کا پیچھا چھڑوا دیا تھا اور واقعی آصف نے اب اسے کبھی تنگ نہیں کیا تھا، اس دن کے بعد سے وہ ایس پی ارتضیٰ کی بہت شکر گزار تھی۔ اس کی وقتاً فوقتاً ارتضیٰ سے کہیں نہ کہیں ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ پھر اسے پتہ چلا کہ عمران صاحب اور ارتضیٰ کی ڈیڈ بزنس میں دوبارہ پارٹنرشپ کر رہے ہیں تو وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ آج عمران صاحب نے کوئی نیا پروجیکٹ مل جانے پر گھر کے لان میں فنکشن رکھا تھا۔ ایس پی ارتضیٰ بھی اپنے والد کے ہمراہ فنکشن میں آیا تھا۔ اسے دیکھ کر عریش کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہونے لگیں۔ ارتضیٰ بھی اسے دیکھ چکا تھا۔ اسے دیکھ کر بے اختیار ہوتا ہوا اس کی طرف آنے لگا۔ عریش نے نگاہیں جھکا لیں۔ مبارک ہو عریش، آپ کے پاپا نے واقعی شاندار کامیابی حاصل کی ہے۔ وہ اسے دلچسپی سے دیکھتے ہوئے مبارکباد دینے لگا۔ آپ کو بھی مبارک ہو، آپ کے والد نے بھی شاندار کامیابی حاصل کی ہے، وہ بھی اسے مبارکباد دیتے ہوئے بولی۔ وہ مسکرا کر شکریہ ادا کرنے لگا اور پھر اس سے پوچھا کہ کالج میں اسے کوئی پریشان تو نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ وہ اس سے پڑھائی کے سلسلے میں اس سے بات کرنے لگا۔ اب وہ ارتضیٰ کی باتوں کا مسکرا کر جواب دے رہی تھی۔ دور کھڑے عمران صاحب یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے پہلی بار عریش کے چہرے پر یہ مطمئن مسکان دیکھی تھی۔ جب ارتضیٰ وہاں سے چلا گیا تو وہ عریش کے پاس آئے تھے۔ عریش، ارتضیٰ کیا کہہ رہا تھا تمہیں کہیں سرحا کوئی پریشانی والی بات تو نہیں؟ انہوں نے اس سے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلاتی اپنی اور ارتضیٰ کی ہونے والی گفتگو کے بارے میں بتانے لگی، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ ارتضیٰ نے کالج میں بھی اس کی مدد کی تھی۔ یہ سن کر عمران صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ MA پارٹ 2 میں ہو چکی تھی اور دل لگا کر پڑھائی کرتی تھی۔ اس کے اندر بدلاؤ دیکھ کر گھر والے خوش تھے۔ اس کی سالگرہ تھی جس کے لیے گھر والوں نے اسے سرپرائز پارٹی دی تھی۔ وہ بہت خوش تھی۔ اگلے دن وہ کالج سے گھر واپس جا رہی تھی جب راستے میں ارتضیٰ مل گیا اور اس نے اسے سالگرہ کی مبارک دیتے ہوئے تحفہ دیا۔ وہ نروس ہو گئی تھی۔ اس نے وہ تحفہ تھاما اور ڈرائیور کے ساتھ گھر آ گئی۔ جو ہی اس نے وہ باکس کھولا تو اس میں اپنی پسندیدہ چیزیں دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی۔ پاپا، مجھے یہ سب پسند آیا ہے۔ مجھے اس رنگ کی جیولری اور ڈریس چاہیے تھا۔ پتہ نہیں ارتضیٰ کو کیسے پتہ چلا میری پسند کا۔ تو خوشی سے عمران صاحب کو اپنی چیزیں دکھاتی ہوئی بولی تو عمران صاحب اسے خوش دیکھ کر خود بھی خوش ہو گئے تھے۔ آج پہلی مرتبہ عریشہ نے ارتضیٰ کا نمبر سیو کر کے اسے واٹس ایپ پر میسج کرتے ہوئے تحفے کا شکریہ ادا کر رہی تھی، اور پھر ان دونوں کی باتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ارتضیٰ سے بات کرنے کے بعد اس کی شخصیت بدل رہی تھی۔ عمران صاحب بھی یہ نوٹ کر چکے تھے اور انہوں نے اپنے دوست ارتضیٰ کے والد سکندر صاحب سے بھی اس بارے میں ڈسکشن کی تھی۔ یہ بات تو میں نے بھی نوٹ کی ہے کہ وہ عریش کی زیادہ ہی فکر کرتا ہے۔ مجھے لگتا ہے دونوں بچے ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہیں گے۔ سکندر صاحب کی بات سن کر عمران صاحب نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا اور پھر ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ارتضیٰ اور عریش کی آمادگی کے بعد ان دونوں کا رشتہ طے کر دیں گے۔ ارتضیٰ تو بہت خوش تھا اور اس نے کوئی اعتراض ظاہر نہیں کیا تھا، مگر عمران صاحب نے عریش سے بات کی تو اچانک وہ رونے لگی۔ عمران صاحب اسے روتا دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ اچھا بیٹا، اگر تمہیں نہیں پسند تو کوئی بات نہیں، رو تو مت، وہ اسے سینے سے لگاتے ہوئے بولے۔ نہیں پاپا، ایسی بات نہیں، وہ بہت اچھے ہیں، مگر مجھے ڈر ہے کہ اگر انہیں حقیقت پتہ چلے گی تو کیا ہوگا۔ میں ان کو سچائی بتا کر ان سے کوئی رشتہ رکھنا چاہتی ہوں۔ عریش کی بات سن کر وہ گہری سانس خارج کر کے رہ گئے اور اسے سمجھایا کہ یہ وقت مناسب نہیں ہے ارتضیٰ کو کچھ بتانے کا۔ دیکھو عریش، ارتضیٰ اچھا لڑکا ہے، میں چاہوں گا تمہارا اس سے رشتہ ہو جائے،
بعد میں اگر تمہیں کوئی پریشانی ہو تو میں خود اپنے طریقے سے اس سے بات کر لوں گا۔ وہ اسے سمجھا رہے تھے۔ عریش واقعی ارتضیٰ کو پسند کرنے لگی تھی، اس لیے اس نے رشتے کی حامی بھر لی تھی۔ ارتضیٰ پہلے نکاح چاہتا تھا، اس کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد رخص تھی۔ آج وہ ارتضیٰ کی ہو چکی تھی۔ ارتضیٰ بہت خوش تھا اور عریش بھی، مگر اس کے دل میں ایک خلش سی تھی۔ نکاح کے بعد برائڈ روم میں ارتضیٰ اس سے ملنے آیا تھا۔ اس نے محبت سے عریش کا ہاتھ تھاما۔ کبھی سوچا نہیں تھا عریش کہ میری تم سے شادی ہوگی۔ میں تو شادی سے دور بھاگنے والا شخص تھا۔ جب تمہیں دیکھا تو دل نے اکسایا کہ شادی تو بہت اچھی چیز ہے، تم سے کر لینی چاہیے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ عریش کا دل دھک دھک کر رہا تھا، بولنے کو وہ الفاظ نہ تھے۔ اپنے الفاظ سے ارتضیٰ اسے اس بات کا ثبوت دے چکا تھا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ عریش کو برا محسوس ہونے لگا کہ اگر اسے عریش کا ماضی پتہ چل گیا تو کہیں اس سے نفرت نہ کرنے لگے۔ یہ سوچ کر اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ ارے ابھی صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں، تمہاری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اسے نرمی سے کہتا ہوا اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ عریش بھی اس کی محبت میں مبتلا ہو چکی تھی، مگر اندر ہی اندر اسے اس کا ماضی اذیت دے رہا تھا۔ نکاح کے بعد ارتضیٰ اس کا پہلے سے زیادہ خیال رکھ رہا تھا۔ اپنی بیٹی کو خوش دیکھ کر عمران صاحب کو اس کی ارتضیٰ سے شادی کا فیصلہ بہترین لگا۔ اس کی فائنل پیپرز ہونے والے تھے۔ وہ رات جاگ کر پیپرز کی تیاری کر رہی تھی۔ گھر میں باقی سب سو رہے تھے۔ اچانک اسے لگا جیسے لان میں کوئی کود کر آیا ہے۔ وہ ڈر گئی۔ پھر اسے اپنے کمرے کے قریب کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اسے مزید خوف آنے لگا کہ کہیں اس گینگ کے لوگ تو نہیں آگے اسے لینے۔ وہ خوف سے چیخنے لگی تھی۔ جب اس نے کمرے میں ارتضیٰ کو آتے دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ آپ یہاں اس وقت؟ وہ حیرانی سے کھڑی ہو کر پوچھنے لگی۔ ہاں، تمہاری یاد آ رہی تھی تو سوچا تمہیں دیکھاؤں۔ گھر کے دروازے سے اس لیے نہیں آیا کہ کوئی جاگ نہ جائے، وہ اسے بتاتے ہوئے بولا۔ تو عریش رونے لگی کیونکہ ارتضیٰ اسے ڈرا چکا تھا۔ کیا ہوا، تم ڈر گئی کیا؟ اس کی حالت دیکھتے ہوئے بولا۔ تو عریش نے روتے ہوئے اس کے سینے پر اپنا سر رکھ لیا۔ ارتضیٰ، آپ مجھے کبھی چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے نا؟ وہ سسکتے ہوئے پوچھنے لگی، اور اس کے اس انداز پر ارتضیٰ دل و جان سے مسکرایا تھا۔ کچھ دیر اس کے پاس بیٹھ کر اس سے باتیں کر کے وہ جا چکا تھا۔ البتہ عریش آج بھی ڈر چکی تھی، اور اس کے ڈرنے کے بعد ماضی کی دردناک یادیں اسے یاد آنے لگیں۔ اس کے بعد ایم اے کے پیپرز مکمل ہو چکے تھے اور گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ آج ارتضیٰ کی سالگرہ تھی۔ عریش نے اسے وش کیا تھا اور وہ اسے تحفہ بھی دینا چاہتی تھی، جیسے اس کی سالگرہ پر ارتضیٰ نے دیا تھا۔ پاپا، میں ارتضیٰ کے لیے گفٹ لے کر ڈرائیور کے ساتھ ان کے گھر جا کر دے آؤں؟ اس نے عمران صاحب سے اجازت لی تو وہ اسے اجازت دے چکے تھے۔ راستے میں اس نے ڈرائیور کے ساتھ مال سے چیزیں خریدیں اور ارتضیٰ کے گھر چلی گئی۔ ارتضیٰ اسے اپنے گھر میں دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا۔ ارتضیٰ کے گھر والوں سے ملنے کے بعد وہ ارتضیٰ کے کمرے میں آ گئی۔ ارتضیٰ کے بیڈ روم پر ایک البم پڑا تھا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے تجسس سے البم اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ یہ ہمارا فیملی البم ہے، اگر چاہو تو دیکھ سکتی ہو، میں ایک ضروری کال کر کے آتا ہوں۔ وہ اسے کہہ کر اپنا فون اٹھا کر کمرے سے چلا گیا، جبکہ وہ بیڈ پر بیٹھ کر وہ البم دیکھنے لگی جس میں ارتضیٰ کے بچپن کی تصاویر تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے یہ تصاویر دیکھ رہی تھی جب اچانک اس کی نگاہ آخری تصویروں پر پڑ گئی، جسے دیکھ کر اس کی روح فنا ہو گئی، کیونکہ ارتضیٰ کے ساتھ ایک اور لڑکا کھڑا تھا اور اسے دیکھ کر وہ خوف زدہ ہوگی۔ اس چہرے کو وہ ان 7 سالوں میں کبھی بھول نہیں پائی تھی، کیونکہ یہ تو وہی تھا جس نے اسے اغوا کیا تھا اور پھر عریش نے انجانے میں اسے مار دیا تھا۔ وہ بہت بنی خوف زدہ نگاہوں سے اس تصویر کو دیکھنے لگی۔ یہ کون ہے؟ ارتضیٰ؟ جو ہی ارتضیٰ کمرے میں آیا تو پکچر میں اس لڑکے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے پوچھا، یہ میرا بھائی ہے، سوتیلا بھائی، پاپا کی فرسٹ وائف سے ہے، مگر ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے 7 سال پہلے۔ وہ اپنی کلائی پر گھڑی باندھتے ہوئے اسے بتا کر بولا تو عریش کے ہاتھ کانپنے لگے، کیونکہ اب تو اس بات کی تصدیق ہو چکی تھی کہ یہ شخص وہی تھا۔ وہ دھنگ رہ گئی۔ اس کے ہاتھ سے البم چھوٹ کر زمین پر جا گرا۔ ارتضیٰ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا عریش؟ آر یو اوکے؟ وہ اسے دیکھ کر پوچھنے لگا، مگر عریش سن کر کھڑی رہی۔ اس نے کہا، سوچا نہیں تھا کہ جس شخص کو اس نے مارا ہوگا وہ ارتضیٰ کا ہی بھائی ہوگا۔ وہ اس حادثے کو بولنا چاہتی تھی، مگر بار بار ماضی اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو رہا ہے
وہ منظر بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگا۔ اس کا اغوا ہونا، اس شخص کا پیسوں کا مطالبہ کرنا، پھر اسے زمین پر دھکا دے کر اس سے زبردستی کوشش کرنا، مگر عریش کا اپنی عزت اور جان بچانے کی خاطر اس پر حملہ کرنا اور اس کا جان سے چلے جانا، اس سب کو 7 سال کا عرصہ بیت چکا تھا، مگر آج اسے لگ رہا تھا یہ سب اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ شاید اب اپنے ماضی سے فرار کی راہ ختم ہو چکی تھی۔ ارتضیٰ پلیز مجھے معاف کر دو، مجھے مت چھوڑنا، مجھے جیل میں مت ڈالنا، پلیز میں قاتل نہیں ہوں، میں نے قتل نہیں کیا۔ وہ چہرے پر ہاتھ رکھے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اس کی بگڑتی حالت دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گیا۔ اس نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور پانی کا گلاس تھمایا اور ایک ہی سانس میں پانی پی گئی۔ کیا ہوا ہے عریش؟ پلیز مجھ سے شیئر کرو، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ عریش اسے سچ بتانے کی ہمت کرنے لگی کیونکہ وہ یہ سچ چھپاتے چھپاتے تھک چکی تھی۔ اس نے اسے شروع سے بتایا کہ اسے اغوا کیا گیا تھا اور پھر وہ شخص اس کے ہاتھوں سے مارا گیا، مگر اس کا ارادہ اسے مارنے کا ہرگز نہیں تھا، وہ صرف اپنے دفاع کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا ارتضیٰ کہ وہ آپ کا بھائی ہوگا، اگر مجھے پتا ہوتا تو میں نکاح سے پہلے آپ کو حقیقت بتا دیتی۔ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے مجھے جو سمجھ آیا میں نے کیا۔ پلیز میں نے جان بوجھ کر قتل نہیں کیا، مجھے جیل میں مت ڈالیے گا، مجھ سے نفرت مت کیجیے گا، وہ اس کے قدموں میں گرتی ہوئی بولی اور ارتضیٰ شاکڈ ہو کر رہ گیا۔ 7 سال پہلے جب اس نے اپنے بھائی کی لاش دیکھی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا۔ اس کا بھائی سوتیلا تھا، مگر اس نے ہمیشہ اسے اپنا سگا مانا تھا۔ اس کے نزدیک اس کا بھائی بہت نیک شریف لڑکا تھا۔ جب اس کے ڈیڈ نے اس کے بھائی کے دوستوں سے اس کی موت کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ کسی لڑکی نے اسے مارا ہے کیونکہ اس لڑکی سے محبت کرتا تھا، مگر وہ لڑکی نہیں کرتی تھی۔ وہ کہانی سننے کے بعد سکندر صاحب نے اپنے بیٹے فرحان کے مجرم کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور اس کے دوست بھی یہی چاہتے تھے کہ معاملات دھپ جائے کیونکہ وہ اور فرحان ایک گینگ کا حصہ تھے جہاں وہ بے شمار دولت حاصل کرنے کے لیے غیر قانونی کام کرتے تھے۔ یہ راز ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے، اس لیے اس کے دوستوں نے جھوٹی کہانی سنائی۔ ارتضیٰ تب فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ اپنے بھائی کے مجرم کو ڈھونڈ کر رہے گا اور اسے عبرت ناک سزا دے گا۔ کچھ عرصے بعد جب وہ پولیس آفیسر بن گیا تو اس نے تحقیقات شروع کی، جس کے بعد اس کے سامنے اس بات کا انکشاف ہوا کہ اس کا بھائی ایک خطرناک گینگ میں شامل تھا۔ اس سچ سامنے آنے کے بعد وہ دھنگ رہ گیا تھا اور اپنے بھائی کے اوپر سے اس کا اعتماد اٹھ چکا تھا۔ بھائی، ہم لوگوں نے آپ پر بھروسہ کیا، مگر آپ نے کیا کیا؟ پہلے تو میں نے سوچا تھا کہ آپ کے قاتل کو سزا دوں گا، مگر اب پتہ نہیں میں کیا کروں۔ شاید اس لڑکی نے جس سے آپ محبت کرتے تھے اسے بھی آپ کی یہ بھیانک سچائی معلوم ہو گئی ہوگی اور اس لیے اس نے آپ کو مار دیا، وہ پریشانی سے سوچ رہا تھا۔ سکندر صاحب فرحان کی سچائی اتنے عرصے بعد سامنے دیکھ کر اسے برا بھلا کہتے ہوئے اور وہ فرحان کو یاد کرنے کے حق میں بھی نہیں تھے، مگر ارتضیٰ اسے بلا نہیں پایا تھا اور آج اتنے سالوں بعد عریش کے منہ سے یہ سب سن کر وہ شاکڈ رہ گیا تھا۔ اس کے بھائی کو مارنے والی لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ عریش ہوگی، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ یہاں اسے اندازہ ہوا کہ فرحان کے دوستوں نے یہ کہانی بھی جھوٹی بنائی تھی کہ فرحان کو اس کی محبوبہ نے قتل کیا۔ اس نے عریش کو اپنے قدموں سے اٹھایا اور اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے رازداری سے اس سے پوچھنے لگا کہ وہ شروع سے آخر تک بتائے کہ کیا ہوا تھا اور اس تصویر کو غور سے دیکھ کر سب یاد کرے کہ اس حادثے سے پہلے اس نے کبھی فرحان کو دیکھا تھا یا اسے جانتی تھی۔ عریش ڈر کر روتے ہوئے اسے سب بتانے لگی۔ نہیں ارتضیٰ، میں نے اس سے پہلے ان کو نہیں دیکھا تھا، میں نہیں جانتی تھی انہیں، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ اور پھر اس نے بتایا کہ اس حادثے کے بعد کتنا عرصہ وہ صدمے میں رہی تھی۔ ارتضیٰ، کیا اب آپ مجھے چھوڑ دیں گے یا مجھے جیل میں ڈال دیں گے؟ وہ اس سے معصومیت سے پوچھنے لگی۔ ارتضیٰ نے اس کی حالت سمجھتے ہوئے اسے تڑپ کر سینے سے لگا لیا۔ نہیں عریش، تم نے جو کیا ٹھیک کیا، تم نے انجانے میں اپنی حفاظت کی خاطر فرحان کی جان لی، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، تم خود کو گنہگار یا قاتل مت سمجھو۔ فرحان بھائی نے بہت سی لڑکیوں کو اغوا کر کے ان کے گھر والوں سے پیسے لیے ہیں اور بھی بہت گھٹیا کام کیے ہیں، گنہگار وہ ہیں تم نہیں۔ میری جان، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتا، بلکہ تم تو بہت بہادر لڑکی ہو، مجھے تم پر فخر ہو رہا ہے۔ ارتضیٰ کی بات سن کر وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے عریش کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ ارتضیٰ اسے اس ڈرامہ سے نکالنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔
7 سال سے جس اذیت کو وہ سہتی آئی تھی وہ اس قدر خوبصورتی سے ختم ہو جائے گی اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ اللہ حافظ۔